میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، ساری مخلوقات کو، سارے دنیا کے نظام کو بنانے والے ہیں، ہمارے بھی خالق ہیں، اس کائنات کے بھی خالق ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ایک حصہ اور سورہ والتین کا ایک حصہ، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں، یعنی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو بنایا۔ اب اندازہ کریں، جس وقت میں ہماری پیدائش ہو رہی تھی، عین اسی وقت جانوروں کے ہاں بھی پیدائش ہو رہی تھی۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ پھر جس وقت ہماری پیدائش ہو رہی تھی، عین اسی وقت کافروں کے ہاں بھی، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں کے ہاں بھی پیدائش ہو رہی تھی بچوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، کافر، یہودی، مشرک نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یعنی کسی اور نبی کی امت میں نہیں بھیج دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب بھی عطا فرما دیا کہ یہ مخلوقات میں سب سے اشرف انسان، مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، سب سے خوبصورت ہے، سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں 4 قسمیں کھاتے ہیں، والتین والزیتون، مجھے انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، وہذا البلد الامین، اس پاک سرزمین کی قسم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ 4 قسمیں کھائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، جو عضو جہاں لگنا چاہیے تو وہیں لگایا ہے۔ اب آنکھوں کی جگہ اللہ تعالیٰ ناک لگا دیتے، کانوں کی جگہ آنکھیں لگا دیتے تو عجیب سی شکل ہونی تھی۔ ایک بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا، خوش دلی میں اس نے کہا، محبت کے اظہار میں اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ اب بات تو کر دی، لیکن بعد میں پشیمان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ دیا، اب چاند تو بہت خوبصورت ہے، اللہ نے بنایا، اب انسان کا کہاں مقابلہ چاند کے ساتھ۔ پریشان ہوئے، علماء کو اکٹھا کیا تو سارے علماء نے کہا کہ یہ طلاق ہو گئی۔ یہ واقعہ امام شافعی کے پاس آیا، وہ بھی نوجوان تھے، تو انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام، وہ کہنے لگے تم کیسے کہہ سکتے ہو طلاق نہیں ہوئی؟ چاند سے خوبصورت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں دلیل سے بات کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب انسان سب سے خوبصورت ہے تو چاند سے بھی خوبصورت ہے، تو طلاق نہیں ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑے رؤوف، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ کہتے محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے، محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ رأفت بن جاتی ہے، جس سے رؤوف ہے، رؤوف جس سے بنا
رأفت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ایک جگہ فرمایا نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر کر دو، نبی عبادی انا الغفور الرحیم، کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، اس لیے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے، فوراً مجھ سے معافی مانگ لیا کرو۔ دیکھیں نا جی، ہم رات کی تنہائیوں میں کتنے گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو ہم تنہائیوں میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر پردے ڈال دیتے ہیں، کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، شان رأفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پر 3 بڑے احسان کیے ہیں، 3 بڑے احسان۔ ایک انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، دوسرا مسلمان بنایا، کافر نہیں بنایا، اور تیسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا ساری کی ساری میں نے تیرے لیے بنائی ہے، ان دنیا خلق لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں میں نے آخرت کے لیے بنایا ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تمہیں میں نے جنت کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات انسان کی خدمت میں لگا دی، اور انسان کو حکم یہ دیا کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرے، وہ صرف مجھ سے تعلق رکھے، وہ صرف میری عبادت کرے۔ تو ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مسافر خانے کے طور پر دیا ہے۔ اصل مہمان خانہ وہ جنت ہے جو اس انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اب انسان آتا ہے تو جب ہوش سنبھالتا ہے تو بہت ساری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے جنت بنائی ہے، اب اللہ تعالیٰ بہانے بنا بنا کر اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور جنت میں داخلے کا سامان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہانے بناتا ہے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کا، مختلف بہانے، مختلف ہینے بہانے کر کے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنی بھی محبتیں ہیں، ہر محبت میں کوئی نہ کوئی طمع اور لالچ ضرور ہے۔ ہر محبت، کسی محبت کو لے لیں، دنیا ماں باپ کی محبت کو لے لیں، بیوی کی محبت کو لے لیں، میاں بیوی کی محبت کو لے لیں، اولاد کی محبت کو لے لیں، استاد کی محبت کو لے لیں، پیر اور مرید کی محبت کو لے لیں، ہر محبت میں کوئی نہ کوئی لالچ اور طمع موجود ہے۔ ماں باپ سے پوچھیں بھی آپ اپنے بچے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا ہمارا دست بازو بنے گا، بڑھاپے میں ہمارا خیال کرے گا، تو اس کا مطلب پیچھے لالچ موجود ہے۔ بیوی سے پوچھیں بھی کیوں محبت کرتی ہو؟ بھی میرے سر کا تاج ہے، مجھے روٹی روزی دینے والا ہے، مجھے گھر دینے والا ہے، مجھے کپڑے دینے والا ہے، میری ضروریات پوری کرتا ہے، خوشی غمی میں میرے کام آتا ہے۔ اولاد سے پوچھیں بھی ماں باپ سے کیوں محبت کرتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہمیں پالنے والے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، ہمارے لکھنے پڑھنے کا پڑھنے پڑھانے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ تو ہر ایک محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی طمع اور لالچ موجود ہے۔ حتیٰ کہ استاد اور شاگرد کی بھی، استاد اپنے شاگرد سے کیوں محبت کرتا ہے؟ یہ بڑا ہوگا تو میرا نام روشن کرے گا، پڑھ لکھ جائے گا تو میرا نام روشن کرے گا، کہا جائے گا فلاں استاد کا پڑھا ہوا ہے، میرا نام روشن ہوگا۔ پیر اور مرید کی محبت میں بھی طمع اور لالچ موجود ہے۔ پیر اپنے مرید سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اگر یہ نیک بن گیا، اگر یہ جنت میں چلا گیا تو میرا بھی راستہ آسان ہو جائے گا، میری بخشش کا سامان بھی بن جائے گا۔ لیکن دنیا میں 2 محبتیں ایسی ہیں جس میں کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے، ایک اللہ کی محبت اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ فرماتے کل یرید لنفسہ،
ہر کوئی تجھے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے، وَأَنَا أُرِيدُ لِنَفْسِكَ، اور میں تجھے تیرے لیے چاہتا ہوں، مجھے کوئی لالچ اور غرض نہیں۔ ہمارے عبادت کرنے سے اللہ کی شان میں کون سا اضافہ ہو جائے گا؟ یا ہم سارے اگر گناہ گار ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم سارے کے سارے متقی ہو جاؤ، سارے کے سارے نیک بن جاؤ، تو میری شان میں، میری علو مرتبت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، نہ ہوگا۔ وہ تو شان والا ہے، اس کی شانیں تو بلند ہیں، اور تم سارے کے سارے گناہ گار ہو جاؤ، فاسق اور فاجر بن جاؤ، تو میری شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندے سے محبت کرتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے پیارا لگتا ہے، کیونکہ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے نا جی، اس سے ویسے دلی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں تقسیم کیا، ایک حصہ ساری مخلوقات میں، اور 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس ایک حصے میں ماں کی محبت کو دیکھ لیں، اس ایک حصے میں سے باپ کی محبت کو دیکھ لیں، اس ایک حصے میں بیوی کی محبت کو دیکھ لیں، اس ایک حصے میں بچوں کی محبت کو دیکھ لیں۔ ایک ماں کبھی اپنے بچے کو تکلیف میں برداشت نہیں کرتی، ایک باپ کبھی اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کتنی محبت ہوتی ہے، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو اندازہ کریں کہ بچہ چاہے جتنا مرضی نافرمان ہو، جتنا مرضی برا ہو، ماں کبھی اپنے بچے کے لیے بد دعا نہیں کرتی۔ تو ایک حصہ جو ساری مخلوقات میں تقسیم کیا، اس محبت کا یہ حال ہے، تو 99 حصے تو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو اللہ کی محبت کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بندے سے بڑی محبت کر، بلکہ یوں کہا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے بندہ گناہ کر کر کے اللہ سے دور جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر کر کے بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر کر کے بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ اور ایک گناہ لکھنے والا فرشتہ۔ اب بندہ جیسے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، نیکی کر لے تو 10 نیکیاں۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 ملیں گی۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قانون تبدیل کر دیا، نیکی لکھنے والے فرشتے کو افسر بنا دیا، گناہ لکھنے والے فرشتے کو اس کا مامور بنا دیا۔ اب جیسے بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنے افسر سے، نیکی لکھنے والے فرشتے سے اجازت مانگتا ہے کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں؟ تو نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے صبر کر جا، ابھی ارادہ ہی کیا، گناہ تو نہیں کیا، ابھی تو ارادہ ہی کیا ہے، تو کیوں گناہ لکھے گا تو؟ اب اگر آدمی گناہ کر بیٹھے تو نیکی والا گناہ لکھنے والا فرشتہ پھر اجازت مانگتا ہے اب تو اس نے گناہ کر لیا، اب لکھ لوں؟ بلکہ صبر کر لے، اگر اس نے توبہ کر لی تو تجھے مٹانا پڑے گا، تو کوئی اس تکلیف میں پڑتا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، صبر کر لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 6 پہر تک اس کو وہ روکے رکھتا ہے۔ 6 پہر کا مطلب ٹوٹل 24 گھنٹوں کے 8 پہر بنائے علماء نے، 8 پہر، تو 6 پہر کا مطلب یہ ہے 1 پورا دن اور آدھی رات۔ اس وقت تک وہ نیکی لکھنے والا فرشتہ بدی لکھنے والے فرشتے کو روکے رکھتا ہے، اس وقت تک روکے رکھتا ہے۔ اگر وہ آدمی توبہ کر لے تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہنا جی ہم بالکل نیک پارسا بن سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
گناہ ہم سے ہونے ہی ہونے ہیں، دراجات ایسے نہیں ملنے نا جی، گناہ پر توبہ کریں گے تو دراجات ملیں گے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے بنی آدم، ساری آدم کی اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ جب اس سے گناہ یا خطا ہو جائے فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے۔ تو گناہ جب ہو جائے فوراً توبہ کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ بہانے بنا بنا کر بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وضو کیا، گناہ معاف، مسجد کی طرف باوضو ہو کر چل کر آیا، گناہ معاف، مسجد میں دایاں قدم آگے رکھا، پہلے رکھا، بایاں بعد میں رکھا، گناہ معاف، وضو کرنے سے گناہ معاف، با جماعت نماز پڑھنے سے گناہ معاف، نماز میں دعا کر رہا ہے اس سے گناہ معاف، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، سارے ایمان والوں کے گناہ معاف۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، گناہ معاف، ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھ لی، گناہ معاف، ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھ لیا، بیچ کے سارے گناہ معاف، ایک عید کے بعد دوسری عید پڑھ لی، سارے گناہ معاف۔ تو اللہ تعالیٰ لگتا ہے ایسے ہے، ویسے بات ایسی نہیں ہے، لگتا ہے ایسے ہے، اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دا وے جا کر بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، لگتا ہے ایسے ہے۔ جیسے نا آپ دفتروں میں بہت سارے سفارشی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق اور سفارش پڑتا ہو نا، تو جو تو میرٹ پر آ رہے ہوتے ہیں ان کو پیچھے کرتے ہیں اور آؤٹ آف دا وے دوسرے بندے کو آگے لے آتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہانے بنا بنا کر گناہ معاف کر کر کے بہانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف ہیلے بہانوں سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب جو تو نمازی ہے اس کے تو گناہ معاف ہو گئے، اب جو نمازی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کے اسباب بھی پیدا فرما دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو مسکرا کر اب دیکھیں نا جی، کوئی ایسا بد اخلاق ہی ہوگا جو مسکرا کر نہ ملے کسی کو؟ مسکرا کر تو ایک دوسرے کو ملتے ہی ہیں، مسکرا کر ملا گناہ معاف، راستے سے گری پڑی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا گناہ معاف، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ گیا گناہ معاف، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا گناہ معاف، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گناہ معاف، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تب بھی گناہ معاف۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا فاحشہ عورت کا، ایک کتے کو پانی پلانے پر معافی مل گئی، ایک کتے کو پانی پلانے پر۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، لائٹ ایک دم سے لائٹ چلی گئی، اس پر افسوس کا اظہار کیا، اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر بھی گناہ معاف۔ چابی ایک جیب میں رکھی تھی، دوسری جیب میں ڈھونڈنا شروع کی، ایک دم سے چابی شاید گم ہو گئی، ایسے ذہن میں آیا، پریشانی آئی تھوڑی دیر کے لیے، پھر یاد آیا نہیں دوسری جیب میں ہے، اس پر بھی گناہ معاف۔ چلتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، اس پر بھی گناہ معاف۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف ہیل و بہانوں سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ماں باپ نے دعا کی گناہ معاف، استاد نے دعا کی گناہ معاف، ایمان والوں نے گناہ کی گناہ معاف۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سو جائے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر باوضو ہو کر سو جائے تو اللہ تعالیٰ سمندر کی مچھلیوں کو، بلوں کی چونٹیوں کو اس بات پر لگا دیتا ہے اس بندے کے لیے استغفار کریں۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، صبح تک جتنے گناہ مٹ گئے۔ تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ساری رات عبادت کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب سویا ہوا ہے تو عبادت لکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، بندے کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔
فرمایا انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہو بندوں سے تمہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ امیدوں پر پورے نہیں اترتے۔ بندوں سے امیدیں لگانی بھی نہیں چاہیے۔ امیدیں کس پر ہونی چاہیے؟ صرف اللہ رب العزت پر، کیونکہ امیدوں پر پورا اترنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بندے کہاں امیدوں پر پورے اترتے ہیں؟ انسان کہاں امیدوں پر پورا اتر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور بندہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی صرف مجھ سے ہی محبت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بندے سے شکوہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا جی، ایک اگر بیٹا اپنی ماں سے کہے کہ اماں مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے، تو ماں کہتی بیٹا ایسے نہیں کہتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں سے کہے ماں تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے، تو ماں کہتی بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا، مجھے تو تم سے بڑی محبت ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی بندے سے شکوہ کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تیرا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، ایسے کریم رب سے تو نے منہ موڑا ہوا ہے؟ ایسے کریم رب سے۔ دیکھیں نا جی، ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تو ایک بچھو کو دیکھا تیزی سے دریا کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ میں کہا بچھو کا دریا میں کیا کام، یہ تو ڈوبے گا مرے گا۔ تو تجسس ہوا، دیکھو تو اسے جاتا کہاں ہے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، تو دیکھا آگے دریا کے کنارے پر ایک کچھوا ہے، اور وہ گویا ایسے لگتا تھا جیسے بچھو کے انتظار میں کھڑا ہے۔ تو وہ بچھو اس پر سوار ہوا، کچھوا دریا میں چلا، دریا پار کیا، میں بھی ساتھ، دریا اتنا گہرا نہیں تھا، میں ساتھ ہو لیا، دریا کے دوسرے کنارے گیا تو کچھوا وہاں جا کر رک گیا، بچھو اس سے اترا، پھر تیزی سے آگے وہ بھاگ رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے آگے گئے، دیکھتا ہوں ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، مجھے خوف ہوا کہیں یہ اس کو کاٹ نہ لے، میں نے لاٹھی اٹھا لی، ڈنڈا اٹھا لیا راستے میں سے کہ اگر اس کو کاٹنے لگے گا میں اس بچھو کو مار دوں گا۔ لیکن اتنی دیر میں جب میں قریب پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ اس آدمی کو ڈنگ مارنے لگا ہے، ڈسنے لگا ہے۔ اس بچھو نے فوراً سے چھلانگ لگائی، اس سانپ کو جا کر ڈنگ مارا اور سانپ وہیں مر گیا۔ اب مجھے بڑا تجسس ہوا، وہ بچھو دوبارہ واپس، اب میں اس آدمی کے پاس اس کے قریب گیا، سوچنے لگا یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے جس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے اپنا غیبی نظام چلایا۔ اب میں نے اس نوجوان کو جا کر اٹھایا، جب اس کو اٹھایا تو جب اس کے قریب منہ کیا تو اس کے منہ میں سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس نوجوان کو بتایا کہ تو شراب پی کر سویا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت کا غیب سے یہ نظام بنایا۔ جب اس نے سانپ کو مرا ہوا دیکھا فوراً وہیں توبہ کر لی، فوراً توبہ کر لی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بڑے رؤوف اور رحیم ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں۔ ہم گناہ کر کر کے سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے سے پہلے ہمیں ذرا بھی خوف نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہوئے ہمیں ذرا بھی خوف طاری نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے۔ جن آنکھوں سے میں غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ طاقت رکھتا ہے کہ ان آنکھوں کو پھوڑ دے۔ ہمارا ملازم ہماری بات نہ مانے نا جی، تو ہم اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے کریم رب سے اللہ تعالیٰ بندے سے شکوہ کر رہے ہیں، ایسے کریم رب سے تم دھوکے میں پڑے ہوئے، تم اپنے گناہوں سے توبہ ہی نہیں کرتے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اسباب پیدا فرمائے گناہوں کی معافی کے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی اسباب پیدا فرما دی۔ دیکھیں نا جی، جو آدمی حدیث مبارکہ میں آتا ہے
جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ قرآن قیامت کے دن اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، اگر قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو یہ قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے القرآن والصیام یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے بندے کی۔ یقول القرآن، قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ عشاء کی نماز میں مجھے پڑھتا تھا، یہ تہجد میں مجھے پڑھتا تھا، یہ دن اور رات میں مجھے پڑھتا تھا، میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ روزہ کہے گا میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے گناہوں کی بخشش کے۔ اگر بچہ حافظ قرآن ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اگر بچہ عالم دین ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا تو آپ اپنی آدھی امت کو بخشوا لیں یا آپ شفاعت کا حق لے لیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے حق کو پسند فرمایا۔ وجہ پتہ کیا ہے شفاعت کے حق کو کیوں پسند فرمایا؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے حق کو پسند فرما لیا اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بخشنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم رحیم مہربان ہیں، اور ہم نے اس رب سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بے شرمی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے بخشش ہی نہیں مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے، ہم نے منہ دوسری طرف موڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہی نہیں موڑ رہے۔ تو میرے بھائیو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی فقیر مانگنے کے لیے آئے نا جی، اور ہم اس کو دینے کا ارادہ کر لیں اور وہ منہ موڑ لے دوسری طرف، تو ہم جیسے نا من پکیاں گالاں کہہ دیں گے، اس کو بہت برا بلا کہیں گے، بڑا اس میں بڑی آکڑ ہے جی اس فقیر میں۔ تو میرے بھائی ہماری تو حیثیت فقیر والی بھی نہیں ہے، اللہ کے حضور ہماری حیثیت ایک فقیر والی بھی نہیں ہے، پھر ہم اللہ سے منہ موڑ لیں، پھر اللہ کی طرف رخ نہ کریں، پھر گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی پر نہ آئیں، تو یہ کتنی بدبختی کی بات ہے، کتنی خسارے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائی اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رخ کو اللہ کی طرف موڑ لیں، ہم اپنے رخ کو صرف اپنا رخ اللہ کی طرف موڑنے کی دیر ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے فوراً کھل جائیں گے۔ نصرت اور مدد کے دروازے صرف ہماری وجہ سے رکے ہوئے ہیں، حقیقت ہے، نصرت اور مدد کے وعدے صرف ہماری وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ورنہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اس وقت امت مسلمان ممالک یہودیوں سے بہت زیادہ طاقت میں ہیں، یہودیوں کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے کریم رب سے اپنے رخ کو موڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اب گناہوں والی زندگی کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑ لیں۔ ہمارا رب جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو میرے بھائیو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔